سورہ عصر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تاکید۔ بظاہر مختصر سی سورہ ہے، لیکن ایک جامع اس کے اندر مفہوم ہے، اور یہ بات کون فرما رہا ہے؟ خالق کائنات، کہ قسم ہے زمانے، قسم کھا کر بات بتائی جا رہی ہے، بے شک انسان خسارے۔ ہماری زندگی مسلسل کم ہو رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں۔ آج کسی سے پوچھو کیا ایج ہے آپ کی، وہ بتائے گا جی میں، کتنے بڑے ہو گئے آپ، میں اتنا بڑا ہو گیا۔ تو ہم بڑے ہو رہے ہیں یا چھوٹے ہو رہے ہیں؟ ہم بڑی خوشی سے اپنی سالگرہ مناتے ہیں، جو سال گر جاتا ہے اس کو بھی ہم منا رہے ہوتے ہیں، بڑے خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کو۔ لیکن ہماری زندگی مسلسل کم ہو رہی ہے، ایوریج ایج بھی کم ہو گئی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں آج کل لوگ 60-70 کے بیچ میں ہی چلے جاتے ہیں۔ سال کا اختتام ہے، ایک دن کے بعد نیا سال شروع ہو جائے گا۔ اب یہ نئے سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے، ایک سال مکمل ہو رہا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ سال ہماری زندگی میں کیوں آتے ہیں؟ مطلب ایک سال ختم ہو رہا ہے، نیا اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ اگر بظاہر دیکھا جائے تو کوئی فرق نہیں ہے، یعنی 31 تاریخ کے بعد پہلی تاریخ آ جائے گی، پھر وہی لائف چل رہی ہوگی۔ لیکن سمجھ والوں کے لیے اس میں بہت بڑا میسیج ہے۔ اس بحث سے قطع نظر کہ شمسی سال ہے یا قمری سال ہے، سورج بھی ہمارا ہے اور چاند بھی ہمارا ہے۔ ہم اسی میں الجھے رہتے ہیں کہ بھائی یہ شمسی ہے، یہ قمر کس کا ہے؟ بھی ہمارا ہے۔ شمس کس کا ہے؟ ہم نے اس کو عیسوی اور ہجری سال کی وجہ سے ہم سارے کام تو اسی حساب سے کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب ہماری ساری پلاننگ ابھی میں نے پوچھا کیا تاریخ ہے، سب نے کہا 30۔ میں پوچھوں آج اسلامی تاریخ کیا ہے؟ اب دیکھو 3 آوازیں آئیں۔ ہمارا فوکس اسی پہ ہے، ہم سارے معاملات اسی کو دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کیوں نہ اپنی پلاننگ بھی اس حساب سے کر لیں۔ آج 30 تاریخ ہے، کل 31، پرسوں نیا سال۔ نئے سال کے آغاز پہ ہم نے کچھ اپنے گولز بنائے، کوئی اہداف بنائے۔ پچھلے سال ہم یہاں جمع تھے، شاہ صاحب بھی تھے اس محفل میں، اور چونکہ شاہ صاحب موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو انہیں بہت اچھے طریقے سے یاد ہے کہ ہم نے کچھ گولز سیٹ کیے تھے۔ اس سال ماشاءاللہ ہماری اس تعداد میں بھی اضافہ ہوا۔ گولز کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے مواقع کاروبار کرنے کے یا روزی کمانے کے آج کے دور میں ہیں، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھے، اور جتنا رونا آج کے دور میں لوگ رو رہے ہیں، اس سے پہلے کبھی اتنا روتے بھی نہیں تھے۔ دونوں بات، یعنی کام کرنے والے کے لیے کام بہت، نہ کرنے والے کے لیے بہانے بہت۔ مجھے ایک اچھا الیکٹریشین چاہیے نا، نہیں ملتا۔ ایک اچھا پلمبر چاہیے، مجھے نہیں ملتا۔ ایک اچھا ڈرائیور چاہیے، مجھے نہیں ملے۔ کوئی ایک اچھا مجھے کک چاہیے، شیف چاہیے، نہیں ملے گا مجھے۔ لیکن سب کو جاب بھی چاہیے، اور یہ بھی کہیں گے کام کرنا۔ کسی کو بلا کے کوئی کام دے دو، بس پھر اس کے پیچھے لگے رہو، فون کرتے رہو۔ صاحب ایک تو صبح اٹھنے کی عادت نہیں ہے لوگوں کو، آدھا دن تو ویسے ہی گزار دیتے ہیں۔ زندگی مسلسل ہماری کم ہو رہی ہے۔ ایک برف کے بلاک کو اگر آپ دھوپ میں رکھ دیں تو شروع میں تو وہ پورا بلاک آپ کو نظر آئے گا، لیکن جیسے ہی دھوپ پڑے گی آہستہ آہستہ اس کے بعد آپ کو وہاں پہ برف کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ یہ خاک کا پتلا خاک سے بنا ہے، آہستہ آہستہ زندگی ختم ہو رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا
کہ یہ خاک کا پتلا خاک میں مل جائے گا۔ سال کے شروع میں آپ بیٹھ کر اپنے اہداف بنائیں کہ مجھے اس سال کے اینڈ پہ کہاں جانا ہے، یہ طے آپ نے کرنا ہے۔ اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک گولز وہ ہونے چاہیے کہ جو معاش سے متعلق ہوں، آپ کے کام سے متعلق ہوں، کہ اس سال کے آغاز پہ میری جو انکم ہے، جو میری قابلیت ہے وہ یہاں پر ہے۔ اگر میں کوئی ایفرٹس کروں مزید پارٹ ٹائم میں یا کسی اور حوالے سے، یا اپنے بچوں کو کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر دوں، ہم نے کوئی گولز بنائے اپنے۔ ہماری عمر کتنی ہو گئی؟ اگر میری عمر ہے، میں تو اس وقت 45 کراس کر چکا ہوں۔ میں نے اپنے ٹارگٹ بنا لیے اور ایک الٹیمیٹ میرا گول ہے۔ میں نے رب سے دعا بھی کی کہ یا اللہ، محنتوں کو ضائع ہونے سے میرے مالک بچانا مجھے، میری زندگی کسی مقصد میں گزرے۔ میرا الٹیمیٹ ایک گول تھا۔ کچھ گولز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی لائف کے لیے ضروری ہیں، جو ضروریات کے لیے۔ مثال کے طور پہ کسی کو گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، بیوی چاہیے، بچے چاہیے، یہ ضروریات ہیں آپ کی۔ ایک ٹائم آتا ہے ساری ضرورتیں یہ پوری ہو چکی ہوتی۔ اب کیا کریں؟ اگر کوئی الٹیمیٹ گول نہیں ہے آپ کا، تو پھر آپ اسی میں الجھ کے اپنی زندگی کو، اللہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا وہ مقصد بھی ہم نے سمجھا یا نہیں؟ ہماری یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف یہی ہے کہ مال و زر ہی جمع کرتے رہے؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو کوئی اہداف ہیں ہمارے، مقصد ہے کوئی۔ اس سال کے شروع میں، نیا سال اسٹارٹ ہو رہا ہے، میری پھر گزارش ہے آپ سے کہ 3 گول بنائیں اور اس کو لکھیں بیٹھ کے باقاعدہ۔ ایک معاش سے متعلق، اپنے کام سے متعلق۔ دیکھیں، سیلری جب بڑھے گی جب آپ کے اندر صلاحیت بڑھے گی۔ آپ کہیں گے جی میری سیلری تو بھائی وہ سالانہ انکریمنٹ اتنا ہی لگتا ہے میرا، 5%، 10%، میں کیا کروں، میں محنت کر کے۔ آپ اپنی صلاحیتیں بڑھائیں۔ مزدور جو دھوپ میں گارا بنا رہا ہوتا ہے، مسالہ بنا رہا ہوتا ہے، سب سے کم سیلری اس کی ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ سیلری اس مستری کی ہوتی ہے جو اندر کھڑا ہو کے گھر بنا رہا ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ اس شخص کی ہوتی ہے جو وہاں کرسی ڈال کے بیٹھا ہوتا ہے، ٹھیکیدار ہوتا ہے اور کام کروا رہا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ وہ کما رہا ہوتا ہے۔ تو صلاحیت بڑھائیں، صلاحیت بڑھائیں گے تو انکم بھی بڑھے گی۔ تو آپ اس معاملے سے جلد نکل آئیں گے، معاش سے۔ کیونکہ جب تک بندہ معاش میں الجھا رہتا ہے، وہ غریب آدمی کو ایک سیٹھ صاحب لے گئے گھمانے کے لیے۔ وہ جب پہنچے کسی شمالی علاقہ جات میں، بڑے خوبصورت ماحول میں، تو سیٹھ صاحب باہر نکلے تو چاند نکلا ہوا ہے، ماحول اچھا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آج کتنی خوبصورت رات ہے، چاندنی رات ہے، واہ کیا چاند ہے۔ اب وہ جو بھوکا شخص ساتھ کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا صاحب مجھے تو یہ آدھی روٹی معلوم ہوتا ہے۔ صبح ہوئی، اس نے کہا دیکھو سن، دیکھو کیا خوبصورت شفق ہے، اور صبح کی کیا یہ مطلب یہ سحر کتنی شاندار ہے۔ اس نے کہا صاحب یہ تو مجھے پوری روٹی معلوم ہوتا ہے۔ تو جس کو جس چیز کی نیڈ ہوگی اس کو تو وہی نظر آئے گا۔ آپ اگر اسی میں فکر معاش میں ہی پڑے رہیں گے ساری زندگی، تو کوئی مقصد کیا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ بندہ اگر مجھ پہ کامل یقین کرے تو میں اسے اس طرح رزق عطا کروں گا جیسے پرندوں کو رزق عطا کرتا ہوں۔ صبح وہ بھوکے پیٹ جاتے ضرور ہیں، لیکن کبھی بھی بھوکے پیٹ واپس۔ مگر اس میں جو نقطہ سمجھنے کا ہے نا، وہ سمجھیے، پرندوں کی طرح رزق دوں گا۔ پرندوں کی مثال کیوں دی؟ اس لیے کہ پرندے صبح صبح اٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اس کا نام لے کے۔ ہمارے ہاں تو زوال کے ٹائم مارکیٹیں کھلتی ہیں، لوگ اٹھ کے جاتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں برکت نہیں ہے۔ بھائی زوال کے وقت کام شروع کرو گے تو زوال ہی ہوگا، اس میں برکت کہاں سے ہوگی؟ صحیح بات۔ تو صبح صبح اٹھیں، نماز ادا کریں، اللہ کا نام لیں، قرآن پڑھیں، اور یہ گول تو آپ کا لازمی ہونا چاہیے کہ اس سال میں قرآن کریم کی تفسیر آپ نے مکمل ختم کرنی۔ یہ نیت کریں، ایک رکوع روز پڑھیں، بس زیادہ نہیں، ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، روزانہ صبح فجر کے بعد ایک رکوع۔ آپ دیکھیں کہ کچھ ٹائم کے بعد جو ہے نا،
آپ کو وہ اندر سے ایسا مزہ آنا شروع ہو جائے گا. مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. رب کا کلام نے مخلوق کی ساری کتابیں پڑھ لی، کبھی خالق کی کتاب کو بھی اٹھا کے دیکھا؟ کل قیامت کے دن قرآن نے ہی پوچھ لیا کہ مالک مجھے تو نے بھیجا تھا لیکن اس نے کبھی مجھے اٹھا کے کھولا ہی نہیں. سارا دن موبائل پہ اسکرولنگ چل رہی ہے، ساری دنیا کی معلومات ہے ہمارے پاس، اگر نہیں پڑھا ہم نے تو قرآن نہیں پڑھا، نہیں سمجھا تو قرآن کو نہیں سمجھا. تو نیت کریں کہ قرآن کریم کی تفسیر ضرور پڑھیں گے. تفسیر کون سی پڑھیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے. میری رائے یہ ہے کہ جو اردو اچھی سمجھتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تھوڑا بہت فہم ہے، تو ان کو چاہیے کہ تبیان القرآن پڑھیں. حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، کمال ہے. تبیان القرآن پڑھیں. اور اگر جو آسان پڑھنے چاہتے ہیں وہ صراط الجنان پڑھ لیں، یہ تفاسیر پڑھیں. اس کے علاوہ حضور کی سیرت کو پڑھیں. یار لوگ ایسی باتیں کر رہے ہو تو میں کبھی پوچھتا ہوں یار سیرت بھی کبھی اٹھا کے پڑھی تم نے؟ عشق کے دعوے تو بڑے کیے، کبھی حضور کی سیرت بھی پڑھی؟ کوئی واقعہ کوئی بات مجھے سیرت سے بتاؤ، نہیں بتا. سیرت پڑھیں، حضور کی سیرت کو پڑھیں. یقین کریں جب آپ پڑھنے بیٹھیں گے نا تو بس پھر کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ کی کیفیات ہی الگ ہوں گی. پھر آپ کو زندگی میں کبھی غم لگے گا ہی نہیں، کبھی مشکل لگے گی نہیں، آپ کو ستم بھی پھر کرم لگے گا. حضور کو پڑھ کے دیکھیں، وہ کون سی تکلیف ہے جو میرے حضور کی راہ میں نہیں آئی، اس سے میرے سرکار نے مقابلہ نہیں. تو سیرت میرے حساب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پڑھنی چاہیے. قاضی عبد الدائم صاحب انہوں نے لکھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سیرت کو اگر آپ نے منگوا لیا اور پڑھ لیا، بلکہ جتنے میرے محبت کرنے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، سے میری گزارش ہے کہ سیرت خیر الورا، مصنف کا نام ہے قاضی عبد الدائم، اس کے 3 حصے ہیں، 3 جلدیں ہیں، اس کو منگوائیں اور اس کو ضرور پڑھیں. اور لکھنے والے نے بھی کیا شاہکار لکھا، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. عشق میں ڈوب کے جو تحریر لکھی ہے نا، ایک صفحہ آپ کو مزہ دے گا. اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ اگر یہ سیرت آپ نے شروع کر لی نا تو ختم کیے بغیر آپ اٹھیں گے نہیں، مطلب اسی میں لگ جائیں گے جب تک یہ مکمل نہیں ہوگی. روزانہ پڑھیں گے آپ اس کو. تو یہ بھی اس سال کے گولز میں آپ اس کو لکھیں. جو نماز نہیں پڑھتا وہ نماز کا گول بنائے، عبادات کا گول ہونا چاہیے. پہلا کیا ہوا؟ معاش. دوسرا عبادات، حضور کی سیرت اور قرآن کی تفسیر. جو درود نہیں پڑھتا وہ درود کی تسبیح کی نیت کر لے کہ نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی میں روزانہ حضور پر درود پڑھا کروں گا. چھوٹے چھوٹے کام اسٹارٹ تو کر کے دیکھیں، سال گزرتے پتہ بھی نہیں چلتا. پچھلے سال ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ، سب بیٹھے تھے، اور ماشاءاللہ جنہوں نے اس کا آغاز کیا، جب انہوں نے مجھے بتایا، اس کی برکتیں بتائیں، تو یہ دل باغ نہیں باغ مدینہ ہو گیا. بڑی برکتیں اس کی، کر کے دیکھیں، دونوں جہاں کی بھلائیاں ملیں گی. تو نئے سال کے آغاز میں معاش کے حوالے سے بنائیں، عبادات کے حوالے سے بنائیں، اور تیسرا گول بنائیں صحت کے حوالے سے. کس حوالے سے؟ آج جو سب سے بڑا سوسائٹی کا مسئلہ ہے نا، صحت ہے. انسان مال کمانے کے لیے صحت برباد کر دیتا ہے اور پھر صحت کو پانے کے لیے مال لگا دیتا ہے. استاد کہتے تھے چک مارا کر. میں نے کہا استاد جی کس کو چک ماروں؟ کہاں جا کے کہہ رہے نہیں پتر، زندگی کو انجوائے کیا کرو، مطلب اپنی صحت کا بھی خیال رکھا کرو، کچھ پیسہ اپنے اوپر بھی لگا لیا کرو. تو کہنے لگے بعض لوگ ساری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں اور جب چک مارنے کا ٹائم آتا ہے تو دانت ہی نہیں ہوتے. پھر فائدہ. زندگی کو انجوائے بھی کریں، صحت کا خیال رکھیں، عبادات میں اپنے آپ کو مشغول کریں، اچھی صحبت میں بیٹھیں، اچھے رنگ میں آئیں. اچھا رنگ آپ پہ خود بخود چڑھ جائے گا. کوئی مجھے بتائے گا کہ کامیاب شخص
اور ناکام شخص میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ جی سر. گمان اور شکر کرنا، ناشکری کرنا. جی. منزل نہیں ہوتی ناکام، اور تسلسل سے، اور عادت. جو بنیادی فرق ہے نا کامیاب اور ناکام شخص میں، وہ عادتوں کا ہے. کامیاب شخص کی عادتیں اسے کامیاب بناتی ہیں، ناکام شخص کی عادتیں ہوتی ہیں. اس میں بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بات پہلے مجھے بتائیں، پھر اس کے بعد میں یہ بات آپ کو ذرا کلیئر کروں. مسافر میں اور آوارہ گرد میں فرق کس بات کا ہوتا ہے؟ واہ. مسافر کی منزل ہوتی ہے، آوارہ گرد کی منزل نہیں ہوتی. یہ بتائیں کہ کامیاب شخص اور ناکام شخص کو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو دونوں کو برابر ملی ہوئی ہیں؟ وقت اور سانس اور سورج، بارش، چاند، ستارے. حالات بھی دونوں کو برابر ہی ملے نا. یعنی اگر کووڈ ہے تو وہ ایک کامیاب شخص کے لیے بھی ہے اور ناکام شخص کے لیے بھی ہے. مہنگائی ہے تو وہ کامیاب شخص کے لیے بھی ہے اور سب کے لیے. تو کامیاب شخص میں وہ کون سی خوبی ہوتی ہے جو اسے اس چیز سے نکال لیتی ہے؟ مثبت سوچ اور ڈیڈیکیشن. کامیاب شخص کی جو ہے نا سب سے بڑی جو خوبی ہوتی ہے وہ اس کے اپنے اہداف ہوتے ہیں، گول ہوتے ہیں. وہ اپنے گولز بناتا ہے، اس کو پتہ ہے مجھے وہاں تک جانا ہے. اس راہ میں اگر گاڑی اس کی کچے میں بھی اتر گئی تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کر کے واپس اس کو موٹر وے پہ لائے گا. گاڑی پنچر بھی ہو گئی پھر بھی اس کو بنوائے گا، کرے گا نا ایسا. منزل ہے اس کے پاس، اور پھر خدا پہ یقین ہے، شکر گزاری ہے. یہ ساری چیزیں مل کے پھر اس کو ایک کامیاب بناتی ہیں. آج سے اس نئے سال میں 2 کام کریں. ایک تو زندگی سے گلہ ختم کر دیں. رونا رونے والوں سے نا ذرا دور ہو جائیں، جو ہر وقت ہر چیز میں ان کو عیب ہی نظر آتا ہے. واصف صاحب علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حضور حالات بہت خراب ہیں. تو آپ نے فرمایا حالات میں نے خراب کیے؟ کہا جی نہیں آپ نے نہیں کیے. کہا تم نے خراب کیے ہیں؟ کہا نہیں جی تم نے بھی نہیں کیے. کہا حالات میں صحیح کر سکتا ہوں؟ کہا نہیں جی آپ نہیں صحیح کر سکتے. کہا تم صحیح کر سکتے ہو؟ کہا نہیں جی میں بھی صحیح نہیں کر سکتا. تو کہا بہت ہے پھر چائے پیو. جب ہم کچھ نہیں کر سکتے، جنہوں نے حالات خراب کیے ہیں وہ مزے میں گھوم رہے ہیں، جو حالات صحیح کر رہے ہیں وہ بھی خواب غفلت میں پڑے ہوئے، ہم خامخواہ ٹینشن لے کے بیٹھے ہوئے. واصف صاحب فرماتے ہیں کہ چھت گر رہی ہو تو بھاگ جاؤ، لیکن اگر آسمان گر رہا ہو نا تو کھڑے رہو. اس وقت معاملہ پوری دنیا کا ہے، صرف ہمارا نہیں ہے یار. ہر طرف یہی شور ہے، ہر طرف مہنگائی ہے. ہم بجائے گلہ کرنے کے، شکوہ کرنے کے، ٹائم وہی ہے ہمارے پاس. میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، اگر آپ نے اس پہ عمل کر لیا تو انشاءاللہ 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 آپ کے اندر سے بہت ساری خامیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. میرے حضور کا فرمان ہے. کس کا؟ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے. یعنی جس کام سے آپ کو نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، جس بات سے آپ وہ بات ہی نہ کرو. یعنی اس سے بہتر کیا ٹائم مینجمنٹ، اور کیا کوئی سکھائے گا ہمیں؟ جس چیز سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کے متعلق بات ہی نہ کریں. آپ دیکھیں کتنے فالتو بوجھ آپ کے اتر جائیں گے. اور صرف یہ نہیں، جس کام سے آپ کا لینا دینا نہیں ہے اس کو بھی چھوڑ دیں. اب یہ کیا ہے؟
جس چیز کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہوتی، جب آپ اس میں جاتے ہیں وہ بھی سرچ کر رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، ہو 2 گھنٹے ضائع ہو گئے، چلو بھائی. مطلب میں اگر اس ایک حدیث پہ عمل کر لوں تو میری تو زندگی سدھر جائے گی. میں اپنے اہداف کے لیے، اپنے گولز کے لیے کتنا ایکٹیو ہو جاؤں گا کہ فالتو چیزیں آج سے چھوڑ دوں گا. میں نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، بلکہ آج ہی سے کوشش کریں، یہ نیت کریں کہ حضور کے اس فرمان پر کہ لا یعنی باتیں چھوڑنی ہیں، اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے. جس چیز سے نہ ہمیں دنیا کا فائدہ ہے اور نہ، جب کوئی بات کرنے لگیں تو یہ سوچ لیں کہ یار اس سے میرا دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے یا میری آخرت کا فائدہ ہو رہا ہے. پتہ چلا ہاں دنیا کا فائدہ ہے، بات کریں. اچھا یار اس میں میری آخرت کا فائدہ ہے، بات کریں. اس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت، چھوڑ دیں، ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی کام کر رہے ہیں، یار یہ کام مطلب اس سے کیا فائدہ، میری دنیاوی فائدہ ہے یا میرا آخرت کا فائدہ. پتہ چلا یار میرے دنیا کا فائدہ ہے، کریں. آخرت کا فائدہ ہے، کریں. نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، کیا کریں گے؟ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے حکمت اور دانائی کہاں سے سیکھی؟ آپ نے فرمایا بے وقوفوں سے. کہنے لگے بے وقوفوں سے بھلا کون حکمت اور دانائی سیکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا بے وقوفوں کی جو عادتیں مجھے بری لگتی تھیں میں نے وہ سب چھوڑ دیں. جب وہ ساری فالتو چیزیں میں نے چھوڑ دیں تو ساری دانائی اور حکمت اور اچھی چیزیں مجھ میں رہ گئیں. میں آپ کو کوئی ٹارگٹ نہیں دے رہا کہ آپ اپنے اندر یہ سیکھیں، یہ کریں، یہ چیز ایڈ کریں، یہ کریں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اندر سے جو فالتو چیزیں بس ان کو ختم کر دیں. ہم نے بہت سارا فالتو بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اس کی ہمیں نیڈ ہی نہیں ہے. بہت محنت کر رہے ہیں، بہت بیزی ہیں. میں تو شہر میں دیکھتا ہوں ہر بندہ بھاگے جا رہا ہے. کیوں بھاگ رہا ہے؟ بہت بیزی ہے. کیا کام کیا ہے؟ کچھ نہیں. کہاں جانا ہے؟ پتہ نہیں کہاں جانا ہے. اسپیڈ سے نکلے گا بھائی، پتہ نہیں ایمرجنسی ہے. وہ ایک انگریز آیا ہمارے ہاں، تو ایک جگہ پھاٹک بند تھا، گاڑی رک گئی اس کی. اس نے دیکھا ایک بندہ سائیکل پہ آیا، اس نے سائیکل کندھے پہ رکھی اور پھاٹک کراس کیا. اور انگریز کہنے لگا اس کو کوئی ایمرجنسی ہوگی. گورا سوچنے لگا یہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہ ٹرین کے آگے سے گزر گیا، کوئی بہت ہی ضروری کام ہوگا. آگے جا کے کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک تماشا لگا ہوا ہے بندر کا، اور وہ شخص سائیکل کھڑا کر کے اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور تماشا دیکھ رہا ہے. اتنا بیزی کام ہے ہمارے پاس. فالتو چیزیں آج سے آپ نے جو کام کرنے کے وہ کریں. زندگی کا کچھ نہیں پتہ بھائی، کب زندگی کی شام آ جائے. ابھی تو ایسے نوجوان بچے آئے دن، اب جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے اور دل دکھتا ہے. روزانہ مطلب پہلے تو ہمیں اتنی اطلاع نہیں ملتی تھی، قریبی کوئی شخص ہوتا تھا تو پتہ لگ جاتا تھا. اب تو پتہ نہیں، مطلب کوئی کہیں بھی انتقال کرے اس کی خبر آ رہی ہوتی ہے. تو اس کو دیکھ کے بھی جوان لوگ جا رہے ہوتے ہیں. کچھ نہیں پتہ بھائی زندگی کا. تو جو وقت اللہ نے دیا اس کو غنیمت جانیں. آج نیا سال اسٹارٹ ہونے کو ہے، اچھی نیتیں کر کے اٹھیں. میرا رب آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے.